اب اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے 11 سال کا بچہ دیکھا، قدموں والی جگہ پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں میں سے جو بندہ کہیں بیعت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، مرید ہے کسی سے؟ الحمدللہ۔ چلو جڑے کہتے نہیں مرید ہو بھی کوئی پیر ڈھونڈو، پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ پیر شیطان ہوتا ہے، وہ بھی کرے ڈھونڈو تو پھر تمہاروں ایک اللہ سمجھ آمن میری یہاں۔ آپ بتائیں جن کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہے، آپ بتائیں اگر آپ کے سامنے آپ کے پیر کا بیٹا آ جائے آپ بیٹھے رہو گے؟ اچھا بولو۔ نہیں عتیق صاحب تھوڑے وہ ہمدمی سمیاں آ جان تو بیٹھ جائیں گے؟ ہمدمی صاحب اقبال ہمدمی بیٹھ جائیں گے؟ دسو تیرے سامنے میں آ جاؤں بیٹھے رہو گے؟ میرے پتر آ جان بیٹھے رہو گے؟ نہیں۔ ابو بکر کیسے بیٹھے رہتے؟ تم میں ابھی طریقت کی وہ سوجت بوجت نہیں ہے 14 صدی کے امتی جو ابو بکر میں ہے۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ شہزادہ آ رہا ہے، صدیق اکبر اٹھے، پیروں کی جگہ بیٹھے تھے، دماغ میں رکھنا کہاں بیٹھے تھے؟ پیروں کی جگہ، ممبر پر پیروں کی جگہ۔ اب یہ سٹیج اگر نیچے ہوتا تو میں دوڑ کے تمہیں بتاتا، اب میری مجبوری ہے میں دوڑ نہیں سکتا۔ دوڑے اور دوڑ کر جا کر شہزادے کے ہاتھوں کو چوما، آنکھوں کو چوما، ماتھے کو چوما، پھر ایسے کر کے فرمایا ذرا قمیض اٹھے کرو، ذرا قمیض اٹھے کرو۔ حضرت حسین پاک نے، یا ایک روایت میں حسن پاک ہے، قمیض اوپر کی، انہوں نے ان کے چمے لیے اور چمے لے کر بولا پتہ ہے میں تھوڑی تنی کیوں چمی؟ میں ہے نا آنکھاں نال ویکھیا حضور تانوں چمدیاں تھوڑی تنی نوں چمدے سن۔ اچھا پھر ایسے اپنے کندھوں پر اٹھایا، ایسے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور خود بیٹھے قدموں میں، خود بیٹھے کہاں؟ قدموں میں، اور وہاں نہیں بٹھایا حسن پاک کو جہاں خود بیٹھے، وہ تو پیروں والی جگہ تھی، وہاں نہیں بٹھایا، وہاں بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھے۔ آپ کا تیرا کیا کو سارے سبحان اللہ۔ اب وہاں جب بٹھایا تو بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، سنو، کون کھول کے جملہ جو تھا وہ سنو، صدیق کا جملہ، فرمانے لگے حسن تو وہ ہے جس پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سبحان اللہ، اس جگہ میں صدر شریف والوں جن پر حسن پاک ماں قربان کریں، جن پر ابو بکر پاک ماں قربان کریں، جن پر حضرت ابو بکر اپنا باپ قربان کریں، جن سے حضرت عمر فاروق لکھوا لیں کہ یہ ہمارے نانا کے غلام ہیں، اور ابو ہریرہ اپنا امامہ اتار کر حضرت امام حسن کے پیروں پر پھیریں اور حضرت امام حسن یہ فرمائیں میں نو شرم آتی ہے تسی بڈھے سے آبی ہو تو میں بچہ ہوں پیچھے ہٹ جاؤ نہ کرو۔ ہاتھ جوڑ کر ابو ہریرہ کہنے لگے میری جان آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا تم صحابی ہو مجھے شرم آتی ہے، ہم صحابی ہیں اسی لیے تو قدمین پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان جملوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کی اہل بیت کی محبت کی ڈیمانڈ کی ہے حضور نے۔ آپ سارے کلمہ پڑھنے والے ہو، ہاتھ کھڑا کرو۔ الحمدللہ۔ جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بندے سے حضور نے ڈیمانڈ کی ہے، ڈیمانڈ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ حضور نے تم سے ڈیمانڈ کی ہے، حضور کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ حسن سے محبت کی جائے، حسین پاک سے محبت کی جائے، حضور کی اہل بیت سے محبت کی جائے۔ یہ حضور کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ اور حضور نے یہ ڈیمانڈ کب کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، یہ نمازاں دے تبلیغ کرو، اسا نمازاں دے منکر نہیں، نہ روزیاں دے منکر ہاں، اسا نمازی بھی ہوں الحمدللہ، ہمارے مدارس بھی ہیں، ہمیں دین سے بھی شغف ہے، ہمیں درب یدرب وہ بھی آتا ہے، ہمیں ایک شوشن یک شوشن بھی آتا ہے، ہمیں تعلیمیں اور سیگے بھی آتے ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، لیکن ہماری آنکھوں نے یہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں کہ جب مصطفیٰ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف منہ کرتے، ادھر مجھے دیکھیں، ادھر دیکھیں مجھے، سلام پھیرنے کے بعد جب حضور منہ صحابہ کی طرف کرتے، دائیں طرف حسن پاک ہوتے، بائیں طرف حسین پاک ہوتے، اور پھر حضور صحابہ سے فرماتے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ میرے صحابہ تم میں سے کون کون ہے
جو مجھ سے محبت کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ کون کون ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے؟ الحمدللہ. اس مجمع میں اگر ایک بندہ بھی نہیں جو ہاتھ نیچے رکھے. اگر 1443 ہجری میں کلمہ پڑھنے والے ہاتھ یوں کرتے ہیں، اس جماعت کا عالم کیا ہوا جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. وہ جماعت خدا کی رضوان کا سہرا باندھے ہوئے جماعت ہے. اس جماعت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا ہماری ماں آپ پر قربان، ہمارے باپ آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضور نے اس اعلان کے بعد فرمایا اب ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. حضور حسن کو دیکھتے، پھر حسین پاک کو دیکھتے، پھر ان کے بوسے لے کر فرماتے میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی انہیں محبوب بنائیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ. اپنے آقا کی لاج رکھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ان کی محبت میری جنت، ان کی محبت نرا قرب رسول، ان کی محبت نری مغفرت، ان کی محبت شفاعت مصطفیٰ کے زمرے میں داخل ہونا. ان کی محبت کرنے والا موت بھی اس کو شہادت کی نصیب ہوتی ہے. ان سے محبت کرنے والے کو حضور نے اپنے بنگلے میں جنت میں لے جانے کی سند عطا فرمائی ہے. ان سے محبت کرنے والے کو حضور نے جنت کے دروازے میں اپنے ساتھ گزارنے کا اعلان فرمایا ہے. ان سے بغض کرنے والے کو حضور نے نفرت کا اعلان اس کے لیے فرمایا ہے. فرمایا اگر کوئی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ساری رات حرم میں کھڑا رہے، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑے رکھے، مقام ملتزم پر رہے، آہوزاری کرتا رہے، میرے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتا ہو، فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم وہ جہنم کا کتا تو ہو سکتا ہے جنت کے قریب بھی نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد. ان کی محبت انتہائی ضروری ہے. زندہ باد. اب آپ کو میں حدیث شریف سناتا ہوں. اگر ان کی محبت ضروری نہیں تو حضور کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن خطیبا یومن فینا خطیبا بماء جدا ہما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی. بڑا مجمع مجھے بتائے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ دو چیزیں میں چھوڑ کر تم میں جا رہا ہوں، ایک ہے میری اہل بیت، ایک ہے قرآن. قرآن کو بھی نہ چھوڑنا، میری اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا. بہت اچھے، بہت اچھے. آپ آج کر کے بولے اہل بیت سے محبت کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. اپنا تن من دن ان پر قربان کریں گے بے شک. اور صحابہ کی بھی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرنا، دینی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے قربان کرنی ہے نہ کرنا. صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، بے شک. اہل بیت بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، جان قربان. اہل بیت حضور کا خون ہے. صحابہ کو حضور سے زبردست غلامی کی نسبت حاصل ہے. پر یاد رہے اہل بیت کا مقام کچھ اس انداز سے ہے جس صحابی کو دیکھو اس کا سر بھی اہل بیت کے سامنے جھکا نظر آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اگر میں بیان نہ کروں تو ظلم عظیم ہوگا. وہ سیدہ زہرا کے دروازے پر حاضر ہوئے، سیدہ زہرا کے دروازے پر حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ بجایا. اجازت ملنے پر انہوں نے عرض کیا ہے سیدہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں عمر کے دل میں جتنی محبت آپ کے باپ کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں، اور آپ کے باپ کے بعد اگر عمر کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ تیری ذات ہے، چونکہ آپ کی محبت مصطفیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کے تھی. صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ جملہ بھی سن لیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے فرمایا
میری ایک طرف میرے بیٹے کھڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف حسن حسین کھڑا ہو. فرمایا ابو بکر کو ابو بکر کے رب کی قسم جن کی طرف دل کھنچتا ہے وہ میری اولاد نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہے. اور تیسری حدیث بھی سن لیں, آخری روایت پیش کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے سامنے دونوں شہزادوں کو, امام حسن پاک کو اور امام حسین پاک کو 10,000 درہم دی. 10,000 قبلہ شاہ جی 10,000 درہم دیے. اور جب وہ درہم دے چکے حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا یا ابی لما فضلت علیہ ہذین الغلامین, اے میرے باپ آپ نے ان دونوں کو مجھ پر کیوں فضیلت دی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جا جا جا, اپنے بیٹے سے کہا جا 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 لے کر آ, ان کے باپ کی مثل لے کر آ, ان کی ماں کی مثل لے کر آ, ان کے خالاؤں کی مثل لے کر آ, ان کے چچاؤں کی مثل لے کر آ, ان کے ماموں کی مثل لے کر آ, ان کے نانے کی مثل لے کر آ, ان کی نانی کی مثل لے کر آ. فرمایا تو جانتا ہے ان کے نانے کا نام ہے محمد الرسول اللہ جو سید الرسول ہیں, ان کی نانی کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ, ان کے باپ کا نام ہے علی المرتضیٰ, اور علی وہ ہے جس کی محبت میں حضور نے ایسے پنجوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہا یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کے چہرے کو دیکھ نہیں لے. اور فرمایا ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ الزہرا, فرمایا جسے حضور نے بدا تم منی فرمایا. ان کی خالائیں ام کلثوم, زینب اور رقیہ ہیں جو حضور کی بیٹیاں ہیں, اور ان کے ماموں طیب و طاہر و قاسم ابراہیم ہیں جو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. ان کے چچے کا نام عقیل ہے, دوسرے کا نام جعفر طیار ہے, اور اس کا یہ مقام ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے, فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں, جعفر آگے گزر جاتا ہے. فرمایا آپ بتا ان کے شجرے کی مثل کسی کا شجرہ ہے؟ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہاں عرض کروں گا جو صدیق پاک کو اور جو عمر فاروق کو بھونکتے ہیں, میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو حضرت عمر پر طعن و تشریح کرتے ہیں. یہ بے مثلیت شجرہ یعنی حضرت اہل بیت کے شجرے کی بے مثلیت کا اعلان کوئی اور نہیں کر رہا, عمر فاروق فرما رہا. میں آپ سے آخر میں یہ بنتی کروں گا جب تک اس دنیا میں رہو رسول پاک کے غلام بن کر رہنا, اور حضور کی اہل بیت سے محبت رکھنا, اور حضور کے اصحاب سے محبت رکھنا, اور ایک بات دماغ میں رکھ لینا حضور کی کسی نسبت کی توہین نہ کرنا, کسی نسبت کی. میں نے اپنی تقریر کا آغاز چادر سے کیا, میں نے صرف چادر کا حوالہ اس لیے دیا اللہ کو اس چادر کی بھی توہین بری لگتی ہے جو نبی کے کندھے پر ہو, اللہ کو اس چادر کی توہین بھی بری لگتی ہے جو اس کندھے پر ہو. تو پھر اہل بیت کا عالم کیا ہوگا, اور پھر صدیق کا عالم کیا ہوگا, اور پھر عمر کا عالم کیا ہوگا. پترو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی ایک شخص نے, تو پوری قوم پر عذاب آیا تھا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ اونٹنی نہیں ہے صالح اسلام کی, یہ جگر گوشے ہیں مصطفیٰ کے. یزیدی نہ بننا اور نہ یزیدی فکر کی پیروکاری کرنا, یزیدیوں پر لعنت بھیجنا, حسینی رہنا, حسینی بننا, اور حسینی بن کر موت تمہیں آئے تو مصطفیٰ کے قدموں میں تمہیں پذیرائی مل جائے گی. لیکن حسینی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی صدیق کو بھونکے, یا کوئی عمر پاک کو بھونکے, یا کوئی عثمان غنی کو بھونکے. یاد رکھنا ان کی فضیلتیں بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ ہیں. حضور نے فرمایا ہے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے. حضور نے فرمایا ہے ابو بکر صدیق کے مال اور جان نے مجھے نفع دیا ہے. حضور نے فرمایا ہے عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حضور نے فرمایا ہے عمر کی زبان پر حق جاری ہے. حضور نے فرمایا ہے عثمان غنی اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور حضور نے فرمایا ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں, اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کی منافقت میں شک ہی کوئی نہیں. آپ وعدہ کرو اہل بیت سے محبت کرو گے, صحابہ سے محبت کرو گے, حضور کی ہر نسبت کی لاج رکھو گے.
اللہ پاک میری اور آپ کی موت اسی پر فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں قائم اور دائم رکھے اور قیامت کے دن اسی طرح ہمارا حشر فرمائے. حضرت قبلہ بیٹھے رہنا جی. پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن مصطفیٰ و چمنستان مرتضیٰ بہار انجمن غلامان مصطفیٰ پیر سید چند جی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اچھا حضرت قبلہ پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب مدرسۃ العالی سید محمود شاہ صاحب کا برکاتہ مرالیہ کرسیہ ایک سید کا نام لواں گل لمحی ہو جانی. ایک یہ سارے کلیاں ہیں اور کلیاں پھول بھی ہوندیاں پھول باغ وچ ہوندا ہے. پہلے گل میں باغ دی سنائی ہوئی اس باغ دیاں کلیاں تھوڑے سامنے لائیں. اللہ ہمیں کلیوں کی بھی تعظیم عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہر سید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ صاحبزادہ پیر عتیق صاحب کو بھی شکر گزار ہوں. کلاس والے سے آپ تشریف لائے. آپ میں سے ایک بندے کا شکر گزار ہوں. ایک بندے کا واللہ آپ سلوٹ کے مستحق ہو. اللہ پاک کی قسم پورا مجمع سلوٹ کے مستحق ہے. کیوں اس جگہ پر اس گاؤں میں اتنی گرمی میں اس طرح بیٹھ کر حبس کا حال ہے. آپ بیٹھ کر جس محبت سے آپ نے جڑ کر حضور پاک کے بچوں کا ذکر سنا اور حضور پاک کی اہل بیت کا ذکر سنا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان سنی. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کا صلہ تمہیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. میں اندلیب چمنستان مصطفیٰ کا بھی شکر گزار ہوں. والسلام محل کرام الہ یوم القیامہ. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. سامعین گرامی معزز حاضرین